انسان کی کہانی کے آغاز میں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس میں بہت کچھ آپ کو عجیب لگے گا، مگر سوال یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم موجود ہیں کیا وہ پہلے ہی سے عجیب نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں اور میرے الفاظ کانوں کے ذریعے سے آپ کے دماغ تک پہنچ کر معنی پیدا کر رہے ہیں، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے، یعنی کھانا انسان بن جاتا ہے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ کچھ عرصے پہلے تک ہم میں سے کوئی شخص موجود نہ تھا، پھر ہمارے والدین کے ملاپ سے ہم سب وجود میں آ گئے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ اور ان جیسی ہزاروں لاکھوں چیزیں اس دنیا میں بہت عجیب اور حیرت انگیز ہیں، مگر چونکہ وہ روزمرہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں اس لیے ہمیں عجیب نہیں لگتی۔ انسان ماؤں کے بجائے درختوں کی شاخوں سے پیدا ہونے لگیں تو یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ کسی کے بولے بغیر ہم اس کی آواز سن لیں تو یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ ہم کھانے پر نظر ڈالیں اور وہیں سے وہ ہماری خوراک کی ضرورت پوری کر دے، یہ ہمیں عجیب لگے گا۔ لیکن ہماری یہ حیرت انگیز دنیا ہمیں عجیب نہیں لگتی، جبکہ غور کریں تو اس دنیا کی ہر چیز انتہائی حیرت انگیز اور اپنی ذات میں ایک معجزہ ہے۔ اس بات کو کسی صاحب علم نے اس طرح بیان کیا تھا کہ زندگی گزارنے کی دو سطحیں ہیں، ایک وہ جس میں کوئی چیز معجزہ نہیں لگتی، دوسری وہ جس میں ہر چیز معجزہ لگتی ہے۔ انسان کی کہانی میں سب سے عجیب چیز یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب دنیا سے الگ تھلگ واقع عرب کے اس غیر متمدن صحرائی علاقے میں نازل ہوئی جہاں کے باسیوں کی دنیا میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ عین اس وقت جب اس کتاب کو خدائی کلام ماننے والے گنتی بڑھ لوگ مخالفت کے ایک طوفان میں گھرے ہوئے تھے، ان سے اس کتاب میں یہ وعدہ کیا گیا کہ انہیں زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج افریقہ کے کسی غیر ترقی یافتہ اور کمزور ملک میں کسی مذہبی کتاب میں اپنے پیروکاروں سے محض ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر زمین پر غلبے کا وعدہ کیا جائے تو کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کتاب کے ماننے والوں سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف چند برسوں میں پورا ہو گیا۔ ایمان والے پہلے سرزمین عرب پر غالب آئے اور پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے۔ ان کے طاقتور مخالفین کا نام و نشان مٹ گیا۔ ایک ایسی قوم جس کے پاس نہ کوئی ایسا لیڈر تھا جو ان کو متحد کر سکے، نہ ان کے کوئی جغرافیائی حالات ایسے تھے، نہ ان کے قبائلی نظام میں اس کی گنجائش تھی۔ ایک مذہبی سرداری قسم کا ایک نظام تھا جو خانہ کعبہ کی وجہ سے قائم تھا۔ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ قبل از وقت کہہ دینا کہ وہ یہ کم کر دیں گے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ دیکھیں سورۃ الانبیاء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہ وہی فرمائی تھی کہ ہمارے بندے ہی اس زمین کے وارث ہوں گے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس سرزمین میں ضرور اسی طرح اقتدار عطا فرمائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو اس نے عطا فرمایا تھا۔ قرآن مجید نے کہا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اس لیے بنا کے بھیجا تاکہ آپ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کر دیں۔ اور یہ جو پروفیسی ہے پھر کھل کے بخاری مسلم میں بھی آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب رومن امپائر ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا۔ ان قریب پرشین امپائر گر جائے گی اور اب کوئی کسرا نہیں ہوگا۔ اور پھر وقت نے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پروفیسی پوری ہوئی ہے۔